وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5. سند میں تو سب معروف اور جانے پہچانے ہیں. سند سے آگے چلتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتلایا. اخبرنی کا ترجمہ کیا میں نے مجھے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جو لیلۃ القدر کی خبر دے رہے تھے. بس دو آدمی مسلمانوں میں سے 2 آدمی لڑنے لگے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نکلا تھا تاکہ تم کو لیلۃ القدر کی خبر دوں اور حال یہ ہے کہ فلاں آدمی جھگڑنے لگے تو لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی. بلکہ ترجمہ ہی کروں گا تو وہ اٹھا لی گئی اور شاید یہ تمہارے واسطے بہتر ہو. تم اس کو تلاش کرو 7ویں میں 9ویں میں اور 5ویں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی تعیین کی خبر دینے کے واسطے نکلے. اب یہاں پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تعیین صرف اسی مہینے کے واسطے تھی, اسی سال کے واسطے اور اسی مہینے کے واسطے تھی, یا یہ ہر رمضان کے واسطے تھی اور ہر سال کے واسطے تھی؟ یہ تو دیکھو دوستو, اس میں دونوں ہی احتمال ہو سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ صرف اس سال کی تعیین ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیشہ کے واسطے لیلۃ القدر متعین کی جا رہی ہو. یہ دونوں ہی احتمال اس میں موجود ہیں. بس جھگڑ رہے تھے 2 آدمی, مسلمانوں میں سے 2 آدمی. تلاحا کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا, بین سطور بھی لکھا ہوا ہے تنازع. بس یہاں یہ جان لیجئے گا کہ جیسے کہ پیچھے بھی آپ یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ جہاں رجل مبہم آتا ہے تو شراح کرام محدثین عظام اس کی تعیین کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں رجلان سے کون مراد ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ یہ کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابی حدرد رضی اللہ تعالی عنہما تھے. اور کسی قدر تفصیل یہ آئی ہے کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قرض تھا حضرت عبداللہ کے ذمہ. تو انہوں نے تقاضا کیا اور اس تقاضے کے دوران ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی اور تنازع اور جھگڑے اور مخاصمت کی شکل پیدا ہو گئی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس لیے نکلا تھا تاکہ تم کو لیلۃ القدر کی خبر دوں اور فلاں آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے تو وہ اٹھا لی گئی. اب دیکھو, ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمیشہ کے واسطے وہ متعین کر دی جاتی اور ہمیشہ کے واسطے وہ اٹھا لی گئی, اور دوسری صورت یہ ہے کہ متعین کرنی تھی صرف اس رمضان کے واسطے اور باقی یوں ہمیشہ کے واسطے وہ متعین ہی تھی. لیکن غالب گمان یہی ہے کہ ہمیشہ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو متعین کرنے والے تھے اور آپ کو یہ علم عطا کیا گیا تھا اور پھر آپ کا یہ علم اٹھا لیا گیا اور
شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، یہ ہوا۔ تو دیکھو یہ دونوں احتمال آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے، اور یہ دونوں احتمال اور حدیث فہمی کا یہ ذہن بننا چاہیے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، جیسے کہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں قادیانی قرآن و حدیث سے اپنے غلط اور باطل دعووں پر استدلال کر رہے ہیں، اور دوسرے غلط باطل مذاہب والے اپنے اپنے مذاہب پر قرآن و حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ یہ تو جان بوجھ کر غلط سمجھتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یا وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس واسطے صحیح مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پھر ہمیں اس صحیح مطلب کو دلائل سے ثابت بھی کرنا چاہیے، اور غلط مطلب کی تردید بھی کرنی چاہیے۔ اتنی صلاحیت اپنے پاس ہونی چاہیے، یہ ہے۔ تو یہ دونوں احتمال ہیں۔ اب دیکھو روفیات، یہاں بھی یہ ترجمہ کیا گیا کہ تعین اٹھا لی گئی، اور اس سے پہلے بھی خرج یخبر بلیلۃ القدر، تو وہاں پر بھی کہ متعین طریقے پر لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلے تھے۔ یہ خاص تعین کا لفظ جو بولا جا رہا ہے، یہ شیعہ کے رد کے واسطے بولا جا رہا ہے، اس واسطے کہ شیعہ یوں کہتے ہیں کہ امت کو یہ شب قدر عطا تو کی گئی تھی، لیکن ان دونوں کے تنازع کی وجہ سے شب قدر ہی اٹھا لی گئی، اور اب شب قدر ہوتی ہی نہیں، اور اب شب قدر کا تلاش کرنا بیکار ہے۔ لیکن یہ ان کا زعم فاسد ہے، اور اس حدیث پاک سے ان کا استدلال بالکل غلط ہے، اس واسطے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی مسلسل کلام میں آگے ارشاد فرمایا ہے، التمسوا فیہا فی السبع، اگر شب قدر بالکل ہی اٹھا لی جاتی اور شب قدر کا وجود ہی نہ رہتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 7ویں 9ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرنے کا کیوں حکم دیتے؟ اور ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پھر تو سورۃ القدر کے بھی منسوخ ہونے کا حکم نازل فرما دیتے، یہ منسوخ ہو گئی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو تلاش کرنے کا بھی حکم ہے۔ سورۃ القدر بھی قرآن پاک میں پڑھی جا رہی ہے، کوئی اس کو منسوخ نہیں کہتا، تو اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اب اور ممکن ہے کہ یہ تمہارے واسطے بہتر ہو، یعنی اس کی تعین کا اٹھا لینا تمہارے واسطے بہتر ہو۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس کا اٹھا لینا، تعین کا اٹھا لینا وہ امت کے حق میں بہتر کیسے ہے، بلکہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس واسطے کہ جب متعین طریقے پر وہ موجود ہوتی، معلوم ہوتی، تو ہر آدمی اس رات میں عبادت کر کے 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا تھا، اور اب صرف اس وجہ سے کہ نہ معلوم آج شب قدر ہے کہ نہیں ہے، نہ معلوم کہ یہ رات شب قدر ہے کہ نہیں ہے، آدمی عبادت کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، تو وہ تو محرومی ہے، بظاہر خیر تو ہے نہیں ہے، یہ ہے۔ تو دیکھو اس کا خیر ہونا کئی وجوہ سے ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ ہمیں اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو گیا کہ آپس کا جھگڑا یہ بہت سی محرومیوں کا سبب ہوا کرتا ہے، حرمان کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اس آپسی نا اتفاقی اور آپسی جھگڑے سے ہمیشہ جھگڑنے والے کے ہاتھ میں محرومی آتی ہے، اور محرومی ہی ہاتھ لگتی ہے ہمیشہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھو جب دو غیر مہذب آدمی لڑتے ہیں تو وہ تو ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے پر مقدمہ بازیاں کر کے اپنا ناش کر لیتے ہیں، اور اپنا اتنا نقصان کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی انا کو تسکین نہیں ہوتی۔ ہاں ان کی کمر ہی ٹوٹ جاوے تو بات الگ ہے، یہ ہے۔ اور اگر مہذب انسان بھی ہے اور وہ آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خیر سے اور ایک دوسرے کے تعاون سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا اگر جھگڑا ہو گیا تو میں آپ کو جو نفع پہنچا سکتا تھا آپ اس نفع سے محروم ہو گئے، میں آپ سے جو نفع اٹھا سکتا تھا میں اس نفع سے محروم ہو گیا۔ بہرحال جب تنازع اور جھگڑا ہوتا ہے
تو حرمان ضرور ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہو کم ہو، بہرحال حرمان ضرور ہوتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں فَذَهَبَتْ رِيحُكُمْ، یعنی تمہاری رونق اور تمہاری عزت و وقار ختم ہو جاوے۔ تو یہ ہے چیز، اور اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں کرتا، میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا، یہ علم عطا ہوا کہ آپس کا تنازع یہ محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ ایک تو اس لیے یہ ہمارے حق میں بہتر ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، اور دوسرے اس واسطے بھی کہ اگر متعین طریقے پر ایک رات ہے تو اس میں جو شخص عبادت نہ کر سکا کسی بھی سبب سے کسی بھی عذر کی بنا پر وغیرہ، تو اس کو اتنی حسرت ہوتی کہ شاید زندگی بھر اس کی حسرت ختم نہ ہوتی، شاید سالوں سال اس کی حسرت ختم نہ ہوتی۔ لیکن اب صورت یہ ہے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ ممکن ہے یہ رات نہ ہو بلکہ آئندہ رات ہو، بلکہ دوسری رات ہو، تیسری رات ہو، دوسری رات ہو، بہرحال اس طریقے سے اس کی وہ حسرت اور اس کا وہ رنج و غم ختم ہو جائے، یہ لائق نہیں ہوگا۔ اس واسطے بہتر ہوگا، اور اس واسطے بھی بہتر ہوگا کہ اگر متعین ہوگا تو ایک ہی رات میں عبادت کریں گے، اور جب غیر متعین ہے اور پورے رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور خاص طور سے وہ آخری عشرے میں ہو سکتی ہے، خاص طور سے ان راتوں میں ہو سکتی ہے جو راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی ہیں، تو وہ ہر رات میں عبادت کرے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ امت کے واسطے بہتر ہے، یہ امت کے واسطے بہتر ہے، یہ ہوا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ امکنہ محترمہ قابل احترام مقامات میں گناہ کرنا یقیناً یہ عام جگہوں میں گناہ کرنے سے زیادہ شدید ہے، اور اسی طریقے سے متبرک اور محترم اوقات میں گناہ کرنا یقیناً یہ دوسرے اوقات میں گناہ کرنے سے زیادہ شدید ہے۔ تو جب یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ آج شب قدر ہے اور اس میں آدمی خدا نخواستہ شراب نوشی میں اور زنا کاری میں اور دوسرے کبائر میں مبتلا رہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے واسطے یہ زیادہ شدید گناہ کا سبب ہوتا اور زیادہ سزا کا سبب ہوتا۔ تو اس میں ایک طرح سے تخفیف ہو گئی عذاب میں اور گناہ میں۔ تو دیکھو اتنی صورتیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں آئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ محدثین کرام اپنے ذہن رسا سے ایسے احتمالات نکال کر لاتے ہیں جو ہم لوگوں کی تو سمجھ میں بھی نہیں آتے، جو ہمارا تو ذہن و فہم بھی قبول نہیں کرتا۔ اس واسطے یہ بہتر ہو سکتا ہے، یہ خیر لکم۔ تو تم اس کو تلاش کرو 7ویں رات میں، 9ویں رات میں اور 5ویں رات میں۔ اب اس سے آپ یہ نہ مراد لیجئے گا کہ رمضان المبارک کی 7ویں رات اور رمضان المبارک کی 5ویں رات اور رمضان المبارک کی 9ویں رات، یہ مراد نہ لیجئے گا، بلکہ یہ آخری عشرے کی 5ویں 7ویں اور 9ویں رات ہے، 9ویں رات ہے، یہ مراد ہے۔ اب دیکھو آخری عشرے کی 5ویں رات 25ویں رات ہو گئی، اور آخری عشرے کی 7ویں رات 27ویں رات ہو گئی، اور آخری عشرے کی 9ویں رات یہ 29ویں رات ہو گئی۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25ویں رات میں اور 27ویں رات میں اور 29ویں رات میں اس کا زیادہ احتمال ہے، تو ان 3 راتوں میں ان کو تلاش کرو۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ اس بنیاد پر ہے کہ 5ویں 7ویں اور 9ویں یہ راتیں متعین کی جائیں شروع سے، یعنی 20 سے شروع کیا جائے، 21 22 23 24 25، تو 25 5ویں رات ہوگی، اور 27ویں رات وہ 7ویں رات ہوگی، اور 29ویں رات وہ 9ویں رات ہوگی۔ لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کو 20 سے شروع سے نہ گنا جاوے بلکہ ان کو آخر سے گنا جاوے، یعنی یوں دیکھا جاوے کہ مہینہ 30 دن کا مثلاً ہوتا ہے، تو 5ویں رات 25ویں رات ہوگی، اور 22ویں رات 27ویں رات ہوگی، اور 21ویں رات
وہ 29ویں رات ہوگی، یعنی 23ویں رات ہوگی 23ویں رات ہوگی 7ویں، گن لو پیچھے سے کس طرح 23ویں رات بنے گی ہے؟ جی ہاں ایسے بنے گا 30 29 28 27 26، تو 26ویں رات تو بنی 5ویں رات. ہاں کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ 30 29 28 27 اور 26. ہاں 26ویں رات تو بنی 5ویں رات، اور 5ویں رات آپ پیچھے سے گنیں گے نا، یہ تو بن گئی 5ویں رات، اور 26 کے بعد ہوگی 25 اور ہوگی 24، یہ 24ویں رات ہو گئی 7ویں رات، اور 26 یہ تو 24 ہو گئی، پھر 23 اور 22، یہ 22ویں رات ہو گئی 9ویں رات. تو اس طریقے سے حساب ہوگا. نئی بات سمجھ شریف میں آئی؟ ہاں آ گئی. اور اگر 29 کا مہینہ ہو تو پھر معاملہ اس کا الٹا ہو جائے گا، یعنی 29 28 27 26 25، تو 5ویں رات ہوگی 25ویں رات، 25، اور 25 کے بعد 24 اور 23ویں رات ہوگی 7ویں رات، اور 23 کے بعد 22 اور 21ویں رات ہوگی 9ویں رات. یہ ہوگا. تو اس طرح بھی حساب لگایا گیا ہے، علماء نے اس طرح بھی حساب لگایا ہے، اور علماء نے اس طرح بھی حساب لگایا ہے. یہ ہے. تو اس واسطے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا علی تعین کہ 25ویں 27ویں اور 29ویں رات ہی شب قدر ہے، اس حدیث کی روح سے بھی. حالانکہ اس کے علاوہ بھی اور احادیث ہے، لیکن اس حدیث کی روح سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا. اس حدیث کی روح سے 21ویں رات بھی شب قدر ہو گئی، اور اس حدیث کی روح سے 22ویں رات بھی، اور 23ویں رات بھی، اور 24ویں رات بھی، سبھی یہ راتیں شب قدر کی راتیں ہو گئی، شب قدر ہو گئی. اس واسطے کسی ایک رات کو متعین طور پر نہیں کہا جا سکتا. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد ایک بات میں ہم اور غور کرتے ہیں کہ یہاں پر پہلے تو 7 کا ذکر ہے، 7 کا، اس کے بعد پھر 9 کا ذکر ہے، 9 کا، اور اس کے بعد پھر 5 کا ذکر ہے. تو دیکھو اگر شروع سے لیا جاتا تو پہلے 5 ہوتا، پھر 9 ہوتا، اور پھر 7 ہوتا، پھر 9 ہوتا. اور اگر آخر سے لیا جاتا تو پہلے 9 ہوتا، پھر 7 ہوتا، پھر 5 ہوتا. تو یہاں پر اگر ہم ان آیات کی ان راتوں کی ترتیب دیکھیں تو ترتیب کے مطابق نہیں ہے، نہ شروع کی طرف سے اور نہ آخر کی طرف سے. آخر یہ کیوں ہے؟ دیکھو اس کو کہتے ہیں کتاب فہمی فہم. ہاں، اور اسی سے پہنچتے ہیں علماء کرام اور محدثین اعظام کسی علم تک اور کسی نتیجے تک. ہاں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ مجتہدین کو عطا فرمایا تھا اور متقدمین کو عطا فرمایا تھا خاص طور سے. اور متقدمین کو کیوں عطا فرمایا تھا اس کی وجہ پھر بتائیں گے آپ کو. تو بہرحال اس غیر مرتب ترتیب کا سبب یہ بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ دراصل سب سے زیادہ احتمال 27ویں رات میں ہے، اس واسطے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کا احتمال 29ویں رات میں ہے، اس واسطے اس کو نمبر 2 میں ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد احتمال 25ویں رات میں ہے، اس واسطے اس کو سب سے بعد میں ذکر کیا. اور یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ راوی نے تقدیم و تاخیر کر دی ہو تو پھر یہ بات نہیں ہوگی، یہ بھی احتمال ہے. یہ ہے. اچھا، اب حدیث کا مطلب تو ہو گیا. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں کو ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے، اور امام بخاری علیہ رحمہ اس ترجمۃ الباب کے تحت، اس باب کے تحت یہ 2 حدیثیں کیوں لائے ہیں. یہ ہے. تو دیکھو دوستو، کچھ تو میرے حفظ و حافظے کی کمی، اور کچھ وقت کی کمی، کچھ میرا ذوق اور مزاج،
میں تمام اقوال بیان کرنا پسند نہیں کرتا، ان تمام وجوہات کی بنا پر تمام اقوال بیان نہیں کرتا، اور مجھے اس میں کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا، اور جہاں مجھے فائدہ نظر آتا تو میں بیان بھی کرتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ ان دونوں حدیثوں کو ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے؟ تو اکثر حضرات یوں فرماتے ہیں کہ یہاں پر لف و نشر غیر مرتب ہے، اور لف و نشر غیر مرتب کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی حدیث ہے اس کا تعلق ہے دوسرے ترجمۃ الباب سے، اور جو دوسری حدیث ہے اس کا تعلق ہے پہلے ترجمۃ الباب سے، پہلے ترجمۃ الباب سے۔ اور وہ اس طرح پر کہ دیکھو جس طریقے سے یہاں پر دو آدمیوں کا تنازع، دو صحابہ کا تنازع علم سے محرومی کا سبب ہوا، تو تنازع سے علم سے محرومی کا احتمال ہے، خوف ہے، تو اسی طریقے سے معصیت سے حبط اعمال کا خوف ہے۔ اس واسطے وہ پہلے باب سے اس کو متعلق مانتے ہیں، پہلے ترجمۃ الباب سے اس کو متعلق مانتے ہیں، اور اس کا تعلق پہلے ترجمۃ الباب سے کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث نمبر 1 ہے، اس کا تعلق دوسرے ترجمۃ الباب سے ہے کہ وما یحذر من الاسرار علی التقاتل والعصیان من غیر توبۃ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، یہ بتایا گیا ہے، تو اس کا تعلق دوسرے حدیث سے، اور یہ لف و نشر غیر مرتب بتایا جاتا ہے، یہ ہے۔ اچھا، لیکن دوستو ممکن ہے یہ دوسرے حضرات شرح اور دوسرے حضرات محدثین کرام کی بھی رائے ہو، کوئی ضروری نہیں۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ دونوں ترجمۃ الباب سے ہے، ان دونوں حدیثوں کا تعلق دونوں ترجمۃ الباب سے ہے۔ دیکھو، جب حدیث پاک میں مسلمان کے قتل کو کفر قرار دیا ہے، کفر قرار دیا ہے، اور وہ کفر کسی بھی درجے کا ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ تہدیدی اور تغلیظی ہے، یہ حقیقی کفر نہیں ہے، لیکن شدت خشیت اور شدت خوف کی بنا پر یہ تعویلات نہیں سوجتی، وہ تو سیدھا اس کو حقیقی کفر مان کر اس سے ڈرتے ہیں، اور کفر سے حبط اعمال ہے، تو چونکہ اس میں قتل مسلم کو کفر قرار دیا گیا اور کفر سے حبط اعمال ہے، لہذا اس کا تعلق پہلے ترجمے سے ہے۔ اور دوسری جو حدیث پاک ہے اس میں جو یہ آیا ہے کہ جھگڑے کے سبب سے وہ ایک علم سے محروم ہو گئے، تو معصیت کے سبب سے وہ ایمان سے محروم ہو جائے، تو یہ اس کا تعلق پہلے اس سے بھی ہے اور دوسرے سے بھی ہے کہ جس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو یہاں پر دو چیزیں امام بخاری علیہ الرحمہ نے مثال کے طور پر بیان کی تھی، ایک تقاتل اور ایک دوسرے عصیان، دو چیزیں مثال کے طور پر بیان کی تھی۔ تو دونوں حدیثوں میں عصیان کا ذکر ہے، ایک میں تو تقاتل کا بھی صاف ذکر ہے، فسق کا بھی ذکر ہے، اور دوسرے میں عصیان کا ذکر ہے، عصیان کا، یہ بھی بات اس پر ہو گئی، تو دونوں سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آپس کا جھگڑا یہ عصیان کیوں ہے، اور یہ محرومی کا سبب کیوں ہے، اور یہ حبط اعمال کا سبب کیوں سمجھ لیا جاتا ہے؟ تو دیکھو، بات دراصل یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبداللہ ابن ابی حدرد پر قرض تھا، تو مسجد نبوی میں حضرت کعب ابن مالک نے ان سے اپنے دین کا تقاضا کیا، اور اس تقاضے میں آواز بلند ہو گئی اور تنازع کی شکل اختیار کر گئی۔ تو دیکھو، یہ اس معنی کر معصیت ہوا اور اس معنی کر گناہ ہوا کہ مسجد میں مطالبہ، اور پھر مطالبے کے ساتھ ساتھ آوازوں کا بلند ہونا، تو دنیاوی بات بھی ہو رہی مسجد میں، اور مسجد میں آواز بلند ہو رہی ہے، اور مسجد کے ساتھ ساتھ پھر وہ مسجد نبوی میں ہے، اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ ممکن ہے وہ شب قدر ہو کہ اس کی
وہی شب قدر ہو اور یہ بتانے آئے ہو کہ آج شب قدر ہے عبادت کی کرو، یہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آوازوں کا بلند ہونا، تو یہ اتنی چیزیں اکٹھے ہو گئی کہ یقیناً یہ معصیت ہے، اور یہ معصیت پھر حرمان کا سبب ہے، اور یہ شدت خوف کی وجہ سے، غلبہ خوف کی وجہ سے ایمان سے حرمان کا سبب بھی اس کو قرار دیا جاوے، تو پھر وہ خوف کے سبب سے اس سے پھر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے جی، بس میں بات کی، الحمدللہ بات پوری۔